الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ساری تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا، سارے یونیورس کا اکیلے اور تنہا مالک ہے، اور وہی اللہ جو عزت دینے والا ہے، ذلت دینے والا ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، وہ ہم سے کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم کو واپس اللہ کے پاس پلٹا کر لایا جائے گا. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پھر ہر انسان کو جو اس نے دنیا میں کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ اسے دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. انسان جو کچھ بھی کرتا ہے دنیا میں، وہ یا تو اپنے لیے بھلائی یا اچھائی کا ذریعہ بنا رہا ہے آخرت کے لیے، یا اپنی برائی اور تباہی کا ذریعہ بنا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا اور آخرت کے انجام کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کچھ اصول دیے ہیں. اگر ان کو ہم یاد رکھیں، وہ اگر ان کو ڈیوائڈ کیا جائے تو صرف دو ہی ہیں. ایک اللہ کا حق ادا کرو، دوسرا اس کے بندوں کا حق ادا کرو. اللہ کا حق کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی عبادت. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اللہ کا حق مار رہے ہیں، وہ ظالم ہیں، اور قیامت کے دن چاہے دنیا میں وہ کچھ بھی کر لیں، اللہ رب العزت کے ہاں بے نمازی ظالم اور مجرم بنا کر کے اٹھایا جائے گا. اسی طرح اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج پہ حج کرتا ہے، عمرے پہ عمرہ کرتا ہے، لیکن بندوں کا حق ادا نہیں کرتا، بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، بچوں کا حق ادا نہیں کرتا، رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتا، پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرتا، غریبوں کا حق نہیں دیتا، تو وہ بھی ظالم ہے. اس کا روزہ، اس کی نمازیں، اس کے حج، اس کے عمرے، اس کی تسبیحات، اس کی تلاوت کام نہیں آئے گی، بلکہ قیامت کے دن وہ بھی مجرم اور کرمنل بنا کر کے اٹھایا جائے گا. اب ان اصولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیٹیگرائز کیا ہے. ان میں سے ایک ہے امانت داری. آج کا ہمارا ٹاپک ہے آنیسٹی ان اسلام اینڈ آنیسٹی لیول ان مسلم. اور آپ چاہیں تو اس کو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آنیسٹی لیول ان ٹوڈیز ورلڈ. آج کی دنیا میں امانت داری کا کیا حال ہے؟ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا
کہ آپ نے کسی پر بھروسہ کیا، اس کو قرض دے دیا اور وہ پیسہ لے کر کے ڈوب گیا؟ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی پر بڑا اعتماد کیا، اس کے ساتھ بزنس کیا، اور اس نے کیا کیا؟ بزنس میں چونا لگا دیا، دھوکہ دے دیا؟ اور یہ حالات اکثر ہمارے بیچ میں آتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ امانت داری، آنیسٹی، ایمانداری، اسلام میں اس کا کیا مقام ہے، اور آج ہمارے مسلم سوسائٹی میں خاص طور سے اور دنیا میں ایمانداری اور آنیسٹی کتنا پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والوں کی جو صفات اور خوبیاں بتائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، سورہ مومنون آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ جنت میں جانے والوں کی ایک خوبی، ان کی ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کا لحاظ رکھتے ہیں، یعنی وہ امانت دار، آنیسٹ ہوتے ہیں، وہ بے ایمان، دھوکے باز، غدار نہیں ہوتے، اور جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء آیت نمبر 58 میں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں آرڈر کرتا ہے کہ امانتیں حقداروں کو پہنچاؤ۔ امانتیں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ امانت کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو 3 کیٹیگریز میں کر سکتے ہیں۔ امانت نمبر 1، آپ نے کوئی چیز کسی کے حوالے کی، فار ایگزامپل 10 لاکھ روپیہ کسی کو دیا کہ یہ رکھیے، مجھے جب ضرورت پیش آئے گی تب میں مانگ لوں گا، یا قرض دیا کہ یہ قرض لو، اتنے دن کے بعد مجھے لوٹا دینا، یا کوئی چیز کرائے پر دیا، یہ ایک کیٹیگری ہے امانت داری کی۔ نمبر 2، امانت داری کی دوسری قسم ہے، آپ سے کسی نے اپنی راز کی بات کی، سیکرٹ آپ سے شیئر کیا اور کہا کہ اسے محفوظ رکھنا، یہ بھی ایک امانت ہے۔ اگر آپ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو بتاتے ہیں تو کیا ہے؟ یہ بے ایمانی اور خیانت ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے عہدہ، پوسٹ۔ فار ایگزامپل اگر مجھے کسی نے یہاں کھڑا کیا ہے ممبر پہ، تو اس کا ایک حق ہے، اگر میں وہ ادا کرتا ہوں تو میں امانت دار ہوں، اور الٹی سیدھی باتیں لوگوں کو بتاتا ہوں، قصے کہانیاں سناتا ہوں، تو میں کیا ہوں؟ میں امانت دار نہیں ہوں۔ ایک ٹیچر ہے، وہ امانت دار ہے، اگر وہ صحیح سے پڑھاتا ہے تو امانت دار ہے، اور اگر اس میں خیانت کرتا ہے، خالی سیلری لیتا ہے، پڑھاتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیٹر ہے، دھوکہ باز ہے، بے ایمان ہے۔ تو قرآن و حدیث میں امانت کو ادا کرنے کی بات کہی گئی۔ قرآن کی دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ مسند احمد کی روایت ہے 12567۔ صحابی کہتے ہیں کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر کرتے تھے، جب بھی خطبہ دیتے تھے، آپ نے یہ بات ضرور فرمائی۔ کون سی بات؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس آدمی کا ایمان ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس آدمی کا ایمان ہے ہی نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں، آنیسٹی نہیں۔ اور ولا دین لمن لا عہد لہ، جس آدمی کے اندر عہد کی، وعدے کی پابندی نہیں، اس آدمی کے اندر دینداری نہیں۔ گویا کہ امانت داری
ایمان کی پہچان ہے. ایمان ہے تو انسان آنےسٹ ہوگا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو انسان خیانت کرنے والا، بے ایمانی کرنے والا، دھوکہ دینے والا، چیٹنگ کرنے والا ہوگا. اسی طرح سے ایمانداری اور آنےسٹی کتنی بڑی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی 1209 نمبر حدیث ہے، 1209، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ بزنس کرنے والا اگر وہ سچا اور امانت دار ہے تو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. یعنی امانت داری اس کو کہاں لے جا کے کھڑا کر دے گی؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ. لیکن اگر امانت داری نہیں ہے تو چاہے وہ جتنا نماز پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، وہ منافق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ کان منافقا، 3 چیزیں جس کے اندر ہوگی وہ منافق ہے. نمبر 1، اذا حدث کذب، جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کر کے توڑ دے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور امانت میں خیانت کرے. تو وہ انسان کیا ہے؟ منافق ہے، مومن نہیں ہو سکتا، اس کے اندر ایمان نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں امانت داری کے بارے میں ایک واقعہ شیئر کیا ہے. یعنی امانت دار آدمی، آنےسٹ آدمی اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے. بخاری 3472 نمبر حدیث ہے، 3472. اور دیکھیے کہ کیا آج کل کے زمانے میں ایسی ایمانداری پائی جاتی ہے کیا؟ اشترى رجل من رجل عقارا له، ایک آدمی نے کسی آدمی سے کوئی پراپرٹی، کوئی زمین خریدی. فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، تو وہ آدمی جس نے پراپرٹی خریدی تھی، اس نے اس زمین میں ایک گھڑا، مٹکا سونے سے بھرا ہوا پایا. فقال له الذي اشترى العقار، تو جس سے اس نے زمین خریدی تھی اس سے کہا، خذ ذهبك مني، یہ اپنا سونا تم لے لو. انما اشتريت منك الارض ولم ابتع منك الذهب، میں نے تم سے صرف زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا تھا. کیا کہا؟ میں نے تم سے کیا خریدا تھا؟ زمین خریدی تھی، اس میں جو سونے کا پوٹ ملا ہے یہ میں نے نہیں خریدا تھا. اب دیکھیے ادھر سے کیا جواب ملا. وقال الذي له الارض، جس نے زمین بیچی تھی اس نے کہا، انما بعتك الارض وما فيها، میں نے زمین تم سے بیچ دی، اب اس میں جو بھی تھا سب تمہارا، میرا نہیں، میں لینے نہیں جا رہا. فتحاكما الى رجل، دونوں ایک آدمی کے پاس گئے فیصلہ کرانے کے لیے، جج کے پاس. ایسا کیس دیکھا آپ نے جس میں لڑائی کس چیز پہ ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں میرا ہے، آپ کہتے ہیں میرا ہے. یہاں لڑائی کس چیز میں ہو رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں تیرا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میرا نہیں ہے، تیرا ہے. یہ ہے آنےسٹی. تو اس آدمی نے دیکھا کہ یہ دونوں ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہے، تو اس نے پوچھا، الکما ولدن، کیا تمہارے بچے ہیں؟ قال احدهما، ایک نے کہا، لی غلام، میرے پاس ایک لڑکا ہے. وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا، لی جاریۃ، میرے پاس ایک لڑکی ہے. تو اس نے کیا فیصلہ کیا؟
अनकिहुल गुलाम अल जारियता, लड़के की शादी लड़की से कर दो। व अनफिकू अला अनफुसिहिमा मिनहु, और वो जो खजाना मिला है सोने का घड़ा मटका, वो पूरा का पूरा उन पे खर्च करो। व तसद्दका, और सदका करो। ये अमानतदारी अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को, जाहिर बात है कि वमा यंतिकु अनिल हवा, रसूल अपने मन से गढ़ के कोई बात नहीं बोलते हैं। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे? आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब क्या था, आपका टाइटल क्या था मक्के में? जब आप नबी नहीं बने थे तब भी as-सादिक अल-अमीन, सादिक ट्रूथफुल सच्चा, और अमीन अमानतदार ऑनेस्ट। लोग काफिर थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की बात करते थे, लोग उनकी जान लेने के लिए रेडी थे, लेकिन अमानतें किसके पास रखते थे? किसके पास रखते थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का छोड़ा तो अपने पीछे हजरत अली को छोड़ा, कहा कि तुम जब आना तो लोगों की अमानतें उनके हवाले करके आना। जान का खतरा है, लेकिन अमानतों का ख्याल कितना है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि एक वक्त आएगा अमानत उठा ली जाएगी, बेईमान लोग रह जाएंगे। अब ये हिस्सा जो है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सुनना। अमानतदारी पे बहुत तकरीरें सुनी आपने। बेईमानी, धोखा, चीटिंग। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि, ये भी बुखारी की हदीस है, नज़लत फी जज़्र क़ुलूबिर रिजाल, अमानतदारी लोगों के दिलों में उतरी, यानी बाई नेचर अल्लाह ताला ने उनमें रखी है, लेकिन धीरे धीरे ये अमानतदारी उठा ली जाएगी। पूरी हदीस में पेश नहीं करूंगा। तो यहां तक कि कहा जाएगा इन्न फी बनी फुलानिन रजुलन अमीनन, फला मोहल्ले में, फला इलाके में, फला गांव में, फला खानदान में एक अमानतदार आदमी, एक ऑनेस्ट आदमी है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। और कहा जाएगा, एक इंसान के बारे में कहा जाएगा, मा आकलहु, कितना अक्लमंद है, वमा अजरफहु, कितना चालाक है, कितना वाइज है, वमा अजलदहु, और कितना ताकतवर है, पावरफुल है, वमा फी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बति खरदलिन मिन ईमान, लेकिन उस आदमी के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं होगा। आज हालात क्या है? चालाक, समझदार किसको कहा जाता है? अब देखिए, ये हदीस का जो ये हिस्सा है, ये बड़ा ध्यान से सुनने के लायक है। कहते हैं, ये कौन कह रहे हैं? सहाबी रसूल हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु। वलक़द अता अलैया ज़मानुन वमा उबाली अय्युकुम बायअतु, मेरे पास, मेरे ऊपर एक जमाना, एक वक्त ऐसा गुजर चुका है कि जब मैं तुम में से किसी के साथ कोई मामला कर लेता था, बिजनेस, खरीदो फरोख्त, डील, लेकिन हाँ, लइन काना मुस्लिमन रद्दहु अलैया इस्लाम, अगर वो मुसलमान होता तो उसका इस्लाम मेरा पैसा वापस कर देता। व इन काना नसरानियन रद्दहु अलैहि साईही, अगर वो क्रिश्चियन होता या यहूदी होता तो उसके लीडर उसका पैसा मुझे दिलवा देते थे। लेकिन फ़अम्मल यौम, आज के दिन में, फमा कुन्तु उबाय इल्ला फुलानन व फुलानन, अब मैं
फला फला सिलेक्टेड लोगों के साथ ही मामलात करता हूं। ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल के सहाबी। कितने दिन पहले की बात है ये? अभी 1446 चल रहा, 1446, 1446 हिजरी। इनका इंतकाल कब हुआ? 36 हिजरी में। 1410 साल पहले इन्होंने क्या बताया? 1410 साल पहले, 1410 ईयर्स बिफोर, ये कहते हैं आज मैं सेलेक्टेड लोगों के साथ मामलात करता हूं क्योंकि ईमानदारी क्या हो गई है? खत्म होती जा रही है। अब आज के दौर में क्या ख्याल है आपका? आज की ईमानदारी, आज लोग बहुत धोखे खा रहे हैं, और धोखे खाने के बाद जब उनकी प्रॉपर्टी, उनका माल, उनका पैसा डूब जाता है, पूरी जिंदगी रिग्रेट में, अफसोस में गुजार देते हैं। इसलिए खास तौर से आप किसी को, मैं बहुत दिन से इस पर चाह रहा था, पिछले दिनों मैंने 4 लोगों को कर्ज दिया, उनमें से एक आदमी ने कर्ज लौटाया, वो भी टाइम पे नहीं। 3 लोगों ने अभी तक कर्ज नहीं लौटाया। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपका भी ये तजर्बा होगा और आप बार बार धोखा खा जाते। कोई आदमी आके इतनी जरूरत बताता है कि दिल पिघल जाता है। मैं सोचता था पहले कि लोग क्यों नहीं कर्ज देते हैं, अब समझ में आ रहा है कि हालात क्या से क्या हो गए। अच्छा, कौन कौन आपको धोखा दे सकता है? अब ये बहुत पॉइंट की बात है, ध्यान से सुनिए। ये जो मैं बोल रहा हूं ये सब यहाँ की बात है, इसी मोहल्ले की बातें, बाहर की नहीं, दुनिया की मिसालें नहीं है। बीवी धोखा दे सकती है। यहाँ का वाकया है, एक शौहर सऊदी में था, उसने कमा कमा के भेजा, बीवी ने अपने नाम से मकान खरीद लिया। शौहर आया तो कहा कि क्या, यू कैन गो, आप जा सकते हैं, मेरे से आपका कोई ताल्लुक नहीं, अपने नाम से करा ली। बच्चे धोखा दे सकते हैं, वो भी मिसालें हैं। 2 भाई बहन, यही मोहल्ले का वाकया, भाई ने बहन को मकान दिया रहने के लिए, बहन ने कब्जा कर लिया। अब वो मामला जो है पुलिस स्टेशन जा करके न किराया देती थी और न मकान छोड़ने के लिए रेडी थी। यहां तक कि जिंदगी में पहली बार उस शख्स को पुलिस स्टेशन जा करके उल्टा पैसे दे करके वो मकान खाली कराना पड़ा, और वो भी मकान जो है पूरा बर्बाद करके गई। दोस्त धोखा दे सकते हैं। हमारे एक दोस्त है, उन्होंने बताया कि उनके एक दोस्त ने उनके 30 लाख रुपए मार करके और उसी हाल में मर गया। कितना? सुनने में धोखा में नहीं होना चाहिए, मैंने 300 नहीं बोला, 30,000 नहीं बोला, 30 लाख, 30 lakhs रुपीस मार करके उसी हाल में क्या हुआ? मर गया। इसी तरह से रिश्तेदार, अजनबी, बिजनेस पार्टनर, और तो और मस्जिद के नाम पर लोग चंदा करके खा जाते हैं। मालूम आपको? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एक एक पैसा आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, कहाँ ईमानदारी है कहाँ नहीं है। जाके आप पूछिए कि भाई महीने की जो इनकम है, जो खर्च है, वो दिखाइए। यहाँ एक एक पैसा आप जब आइए हिसाब मिल जाएगा। अगर कोई हिसाब नहीं देता है तो इसका मतलब क्या है? पब्लिक का पैसा है, उसका हिसाब नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? दाल में कुछ काला है, जरूर काला है। मदरसे के नाम पर लोग चंदा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? पूरा का पूरा खा जाते हैं, पूरा नहीं तो उसमें कमीशन खाते हैं। आलिम धोखा दे सकता है, जाहिल धोखा दे सकता है, लीडर धोखा। यहाँ यही का वाकया है। एक आलिम का
یہاں کے ایک بڑے لیڈر نے 5 لاکھ روپیہ لے لیا، اس کے گواہ بھی اسی مسجد میں موجود ہے، آج سے 15-20 سال پہلے، اور غریب آدمی نہیں، پیسہ والا، وہ چاہے تو 1 منٹ میں واپس کر سکتا ہے، لیکن آج تک اس عالم کا پیسہ 5 لاکھ روپیہ لوٹایا نہیں، وہ مار کے بیٹھا ہوا۔ اسی طرح سے عالم بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میں فیکٹری شروع کر رہا تھا، ایک عالم نے کہا کہ اس کی بندش کرانی ہے، اور 1 لاکھ روپیہ لیا۔ کس چیز کے لیے؟ وہ فیکٹری کی بندش کرانے کے لیے۔ کیا باندھنا تھا وہ؟ مجھے جنات کو باندھنا تھا کہ انسان کو باندھنا تھا، پتہ نہیں۔ تو آخری اور کنکلوژنگ بات کیا ہے؟ یہ پورے خطبے کا خلاصہ کیا ہے؟ بہت دھیان سے سنیے ذرا۔ کسی کی باتیں سن کر کے، کسی کی صورت دیکھ کر کے، کسی کا رشتہ دیکھ کر کے، کسی کی دوستی دیکھ کر کے دھوکے میں مت آئیے۔ پہلے معلوم کیجئے کہ وہ انسان کیسا ہے، اس کا کریکٹر کیسا۔ اب آپ سوال کریں گے کیسے ہم معلوم کریں گے؟ آسان ایزی راستہ ہے۔ فار ایگزامپل میرے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ میں کیسا ہوں، تو میں کہاں زیادہ رہتا ہوں وہاں کے لوگوں سے معلوم کر لیجیے، مسجد کے لوگوں سے معلوم کیجئے، میرے پڑوسیوں سے معلوم کیجئے، اور ایک جگہ میں پڑھانے جاتا ہوں وہاں معلوم کر لیجیے، آرام سے معلوم ہو جائے۔ اکثر لوگ جو رشتوں میں دھوکہ کھاتے ہیں، کاروبار میں دھوکہ کھاتے ہیں، تجارت میں، قرض میں، جگہ جگہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ کیا؟ کوئی آتا ہے ان کو پٹی پڑھاتا ہے، اس میں لگا دو اتنا % تم کو مل جائے گا، لاس نو لاس، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نو لاس کے چکر میں پورا کا پورا وائپ آؤٹ کر کے لے کے چلا جاتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو لوگ امانت داری اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ان کے لیے عزت کا وعدہ کیا ہے۔ دنیا میں عزت کیا ہے؟ لوگ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں جو کچھ بھی آپ کا کاروبار چلتا ہے صرف بھروسے پر چلتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کا کاروبار کس بنا پہ چلتا ہے؟ بھروسے پہ۔ ایک دکاندار کی دکان کس بنا پہ چلتی ہے؟ بھروسے پہ۔ اور دوسرا، آخرت میں اسے اللہ تبارک و تعالی، جو میں نے بتایا کہ امانت دار کا مقام کیا ہوگا، اور بے ایمان، چیٹر، دھوکہ باز اور خیانت کرنے والا انسان، اس کا سب سے بڑا نقصان معلوم کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے میں نے کسی کو چیٹ کر دیا، کسی کو دھوکہ دے دیا تو میں کمال کر دیا۔ نہیں، لوگوں کا بھروسہ اس پر سے اٹھ جاتا ہے، اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایسا آدمی اگر مر رہا ہوتا ہے نا، اگر مر رہا ہوتا ہے اور وہ کسی سے کہتا ہے کہ میں مر رہا ہوں، اس ٹائم بھی لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ دھوکہ دے رہا ہوگا، یہ مر نہیں رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ایکٹنگ کر رہا ہے مرنے کا۔ بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امانت دار، آنیسٹ بنائے۔ اور نمبر 2، لوگوں پر بھروسہ کرنے سے پہلے، لوگوں کو قرض دینے سے پہلے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے سے پہلے، لوگوں کے ساتھ بزنس کرنے سے پہلے 1000 بار چیک کیجئے اس کی ہسٹری، اس کا بیک گراؤنڈ، کہ یہ انسان واقعی میں ایسا ہے کہ نہیں کہ میرا پیسہ لے کر کے ڈوب جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمانداری کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، اور امانت داری کے ساتھ موت نصیب فرمائے، اور بے ایمانوں سے اور ڈس آنیسٹ لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات